السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین باتمکین، آج میں آپ کے سامنے سبق نمبر 10 لے کر حاضر خدمت ہوں، اور اس سبق میں بھی احکام زکوٰۃ کے متعلق کچھ باتیں پیش کی جائیں گی آیت کے ذیل میں۔ میں نے جو بھی آپ کے سامنے آیت کریمہ پیش کی ہے، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کے اموال میں سے صدقہ وصول کر لو جس کے ذریعے تم انہیں پاک کر دو گے اور ان کے لیے باعث برکت بنو گے، اور ان کے لیے دعا کرو، یقیناً تمہاری دعا ان کے لیے سراپا تسکین ہے، اور اللہ ہر بات کو سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ اس آیت سے ہمیں چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے اس آیت میں جو صدقہ کا لفظ آیا ہے، صدقۃ تطہرہم، اس صدقہ سے مراد زکوٰۃ ہے۔ صدقہ واجبہ، زکوٰۃ جو مالداروں پہ فرض ہے، وہ زکوٰۃ اس صدقے سے مراد ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری جو باتیں اس میں سمجھ میں آتی ہے کہ صدقہ اور زکوٰۃ کی اللہ کے طرف سے دو خاصیتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ دو خاصیتیں، پہلی بات یہ ہے تطہرہم، اور دوسری وتزکیہم۔ تطہر کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی اپنے مال سے صدقہ یا زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس کا مال جو اس صدقے اور زکوٰۃ کی وجہ سے ملوث ہونے کی وجہ سے اس میں جو ملا ہوا تھا، یہ صدقہ اور زکوٰۃ کی وجہ سے پاک نہیں تھا، نکالنے کے بعد وہ مال اب کیا ہو گیا؟ پاک ہو گیا انسان۔ اور دوسری اس میں یہ ہے کہ انسان کے دل بھی پاک ہو جاتے ہیں، وتزکیہم، اور دل بھی پاک ہو جاتے ہیں۔ وہ انسان کو گناہوں اور برے اخلاق سے پاک ہونے میں مدد کرتا ہے کہ جب آدمی اپنے مال کا صدقہ اور زکوٰۃ نکالے گا تو انسان کے دل کے اندر جو برائی ہے، جو دل کے اندر کمی اور کوتاہی ہے، وہ سب کے سب اس کی وجہ سے تطہر ہو جائیں گے، پاک ہو جائیں گے، اور پھر وہ چیزیں ان کے دل سے دور ہو جائے گی۔ اور پھر اس سے دوسری بات یہ ہے کہ اس سے انسان کی نیکیوں میں برکت اور ترقی ہوگی۔ انسان جو ہی اپنے مال کا زکوٰۃ نکال رہا ہے، صدقہ واجبہ ادا کر رہا ہے، تو اللہ کی طرف سے نیکیاں بڑھ جائیں گی اور برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ امت کے فقہا کا اجماع ہے کہ اس آیت کے روح سے اسلامی ریاست، جہاں اسلامی حکومت ہوتی ہے، جہاں اسلامی احکام نافذ ہوتے ہیں، وہاں کے سربراہ یعنی حاکم ہو، بادشاہ ہو، وزیر ہو، یا وہاں کا جو بڑا عہدیدار خلیفہ ہو، ان کو اس بات کا حق ہے کہ وہ اپنی حکومت میں مالداروں سے اس کے مال کی زکوٰۃ وصول کرے۔ اور اسی سلسلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا تو ان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا تھا، اور یہ بتایا تھا کہ جو کوئی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر ایک رسی بھی صدقہ اور زکوٰۃ میں دیتا تھا تو وہ بعین ہی اسی طریقے سے اپنے زکوٰۃ کے مالوں سے زکوٰۃ کی ادائیگی کے طور پر وہ رسی اور وہ
ہلکا یا وہ چھوٹی سی مقدار بھی اگر ہے تو وہ زکوٰۃ کے طور پر ادا کرے، نہیں تو ان کے خلاف میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ چوتھی جو بات اس سے معلوم ہوئی کہ صدقہ یا زکوٰۃ لینے والے کو چاہیے کہ وہ صدقہ یا زکوٰۃ دینے والے کو دعا دے، وصلی علیہم۔ اور چونکہ جو مال سے اپنا زکوٰۃ نکال رہا ہے، صدقہ نکال رہا ہے، جو وصول کرنے جا رہے ہیں، محصل یا سفیر جو زکوٰۃ یا صدقہ وصول کرنے والے جا رہے ہیں، تو ان کے مال کو اپنے قبول کرنے کے بعد انہیں دعاؤں سے نوازے۔ بہت ساری دعائیں مروی ہے، جزاک اللہ خیراً، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اور اس سے علاوہ لیکن خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی شخص اپنے قوم کی طرف سے یا اپنے مال کی طرف سے اپنا صدقہ لے کر آتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنا صدقہ پیش کرتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صدقے کو قبول بھی فرماتے اور پھر ان کو دعاؤں سے نوازتے ان الفاظ میں: اللہم صلی علیہم، اللہم صلی علیہم، اے اللہ ان پر رحمت نازل فرما، اے اللہ ان صدقہ و زکوٰۃ ادا کرنے والوں پہ رحمت نازل فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو تم نے اپنے اوپر مال میں فرض حق کو ادا کر دیا۔ مال کی وجہ سے جو اللہ کی طرف سے ایک حق فرض کیا گیا تھا، زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے وہ حق مکمل ہو گیا، حق ادا کر دیا گیا۔ اور جس نے حرام مال جمع کیا پھر اس کو صدقہ کیا تو اس کو اس صدقے میں کوئی اجر و ثواب حاصل نہیں ہوگا اور اس پر اس کا گناہ بھی ہوگا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں مال کو کمانے کا طریقہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ مال ہم کس طریقے سے حاصل کریں۔ مال اور آمدنی آنے کا جو ذریعہ ہے، جو سبب بنتا ہے، وہ بھی جائز ہونی چاہیے، وہ بھی درست ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کسی کا مال ہڑپ لیا جائے، کسی کا مال لے لیا جائے، پھر اس کو خوب جمع کر لے، پھر سال میں ہم اپنے آپ کو خوب سخی کہلانے کے طور پر ہم صدقہ کرتے رہیں، زکوٰۃ دیتے رہیں، تو حرام طریقے سے یا حرام مال سے نہ تو صدقہ ادا کی جائے گی نہ زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اگر وہ کی گئی، ادا کی گئی، تو اس سے ادائیگی نہیں ہوگی، اس پہ اس کو اجر اور ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس کی وجہ سے انہیں گناہ کا مرتکب قرار دیا جائے گا، وہ گنہگار بندہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں مال بھی حلال کمانی چاہیے اور حلال مال سے اللہ کے طرف سے فرض کیے ہوئے صدقہ و زکوٰۃ کو ادا کرنی چاہیے۔ ایک دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 باتیں ہیں جو شخص ان کو کرے گا وہ ایمان کا مزہ پائے گا، یعنی 3 خاصیتیں ہیں جو شخص بھی اس 3 چیزوں کو اپنی زندگی میں لائے گا یا اپنی زندگی میں اتارے گا، اپنے اندر اس کی عادت ڈالے گا، تو ایسے شخص کو ایمان کا مزہ آ جائے گا۔ ایک یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرے، یعنی عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کا شریک نہ ٹھہرائے، نہ اللہ کی ذات میں نہ اللہ کی صفات میں، کسی بھی طریقے سے اللہ کے لیے کسی کو ساجھی نہ بنائے، وہ ایک خدا کی عبادت کرے۔ اور دوسرے یہ کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے۔ اقرار سے مراد تو یہ بھی ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ کر اپنے آپ کو مسلمان ہو جائے، اور جو لا الہ الا اللہ کہہ کر مسلمان ہو جائے گا تو وہ ایک اللہ ہی کے لیے عبادت کرے گا۔ اور دوسرا یہاں یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا رہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، ہمہ وقت ان کے زبانوں پہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ورد جاری رہے۔ اور تیسری جو بات ہے وہ یہی ہے کہ ہر سال اپنے مال کی زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ ادا کرے، تنگ دلی کے ساتھ نہیں، کفت ہو کر نہیں، یہ نہیں کہ چلو ہمارے پر فرض کر دیا گیا ہے تو ادا کرنا ہی ہے، ایسا نہیں۔ ارے یہ ایک عبادت ہے، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا اور دوسرے کام کرنا عبادت ہے، ویسے ہی اپنے مال کا سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ ادا کرنا یہ بھی اللہ کی طرف سے
ہم مالدار مسلمانوں پہ فرض کیا گیا، یہ بھی عبادت کی ایک شکل ہے، تو اسے خوش دلی کے ساتھ ادا کرے۔ تو یہ تین باتیں اگر کسی مومن کے اندر آ گئی تو اس مومن کو دنیا ہی کے اندر اللہ کی طرف سے ایمان کا مزہ آنے لگے گا، اسے پتہ چلے گا وہ سچا پکا مومن ہوتا ہے کیسا، ان کا انداز کیسا ہوتا ہے، ان کے خیالات کیسے ہوتے ہیں اور ان کی زندگی کے احوال کیسے ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں ان کو دنیا میں مزہ آئے گا۔ یہ جو چند باتیں تھیں جو زکوٰۃ ادا کرنے کے متعلق تھی، اور ہم دعا گو ہیں اللہ رب العزت کے بارگاہ میں کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو خوب سے خوب مال عطا فرمائے صحیح طریقے سے، اور پھر اس مال کا جو حق ہم پر لازم ہوتا ہے اس حق کو اپنی طرف سے اور اپنے مرحومین کی طرف سے بھی ہو، اور جس طرح سے ہو اس کو ادا کرنے والے بنیں اور خوب ادائیگی کریں، ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، للہ اور اللہ کے لیے ہم خرچ کریں، اور یہ نیت کریں کہ ہم جو مال دے رہے ہیں اس کا اجر اور اس کا ثواب ہمیں اللہ کی طرف سے چاہیے، کسی انسان کے کہنے سے ہمیں کوئی مطلب نہیں کہ کوئی کہے ہمیں بہت سخی ہے، کوئی کہے بہت مالدار ہے، کوئی اس کی درکار نہ ہو، بلکہ اللہ کے لیے ادا کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔